الحمد للہ رب العالمین صلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الحمد للہ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ میں نے آپ کو سورہ شعراء ہم نے شروع کر رکھی ہے اور ہم اب اس کے آخری حصے پر جا رہے ہیں۔ 4 پیجز کا میں نے خلاصہ آپ کو بھیجا ہے، کبھی آپ نے غور کیا اس خلاصے پر؟ بڑا مختصر لیکن ٹو دی پوائنٹ۔ میں آپ کے سامنے اس میں سے چند نکات، کیونکہ خلاصہ آپ کے پاس ہے، آپ تفصیل سے اس کو پڑھیں گے۔ پہلی 9 آیات جو ہے نا، 1 تا 9، اس میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دیکھو یہ قرآن کس شان کی کتاب ہے، کتنی برحق ہے، تمہیں دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیوں کے اس پر عمل کر کے ہی حاصل ہو سکتی ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس ذوق اور شوق اور کس طرح اس کی دعوت کو عام کرنے میں دن رات ایک کر رہے ہیں۔ لیکن یہ انسان عجیب و غریب چیز ہے کہ اللہ کی اتنی رحمتوں کا شکر ادا کرنے کی بجائے وہ ان کا کبھی قرآن کا انکار کرتا ہے اور کبھی حد سے بڑی ہوئی سرکشی اختیار کر لیتا ہے۔ اب کیونکہ اللہ تعالیٰ کا قرآن کتاب ہدایت ہے، تو سب سے پہلے جو ہدایت انسان کو نصیب ہو سکتی ہے وہ یہ کہ وہ اپنے رب کو پہچانے۔ وہ رب کون ہے؟ یہاں اس کا ایک پہلو بتایا گیا ہے کہ کس طرح جن جن قوموں نے انبیاء کے منکر ہوئے اور ان کے لائے ہوئے دین جو ایک ہی دین تھا، اس کی جب انہوں نے مخالفت کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مہلت تو ضرور دی، لیکن پھر جب پکڑا اور ان پر عذاب آیا تو اس کی ساری مثالیں یہاں دے دی گئی ہیں بڑی بڑی قوموں کی۔ لیکن ایک چیز بڑی اہم ہے جو سمجھنے کی ہے کہ اس میں ایک سنت الہی، اللہ تعالیٰ کی ایک سنت کا خاص طور پر ذکر ہے، اور وہ سنت یہ ہے کہ ہر قوم جس نے اللہ تعالیٰ کی اس وحی جو اس نے انبیاء پر نازل فرمائی اس کا انکار کیا اور اس کی تکذیب کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پورا موقع دیا، اور موقع کے بعد جب وہ نہیں سنبھلے تو ان ساری قوموں پر عذاب آیا۔ تو قرآن پڑھنے والے ہر آدمی کو یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ اگر میں نے آخری نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس لائے ہوئے دین جس کا ماخذ قرآن ہے، اس لائے ہوئے نظام جس کا ماخذ قرآن ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، تو اس پر عمل نہ کیا تو پھر انجام بالکل وہی ہوگا۔ اور تاریخ کے سارے مثالیں آپ کے سامنے ہیں۔ مثلا آپ دیکھیں کہ آیت 10 تا 68 میں حضرت موسیٰ اور فرعون کی سرگزشت ہے، پوری آپ پڑھ چکے ہیں، ہم پوری تفصیل سے دیکھ چکے ہیں۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی قوم کو جو دعوت ہے، دعوت توحید، وہ آیت 69 تا 104 پوری تفصیل موجود ہے، ہم پڑھ چکے ہیں۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام جو ہیں، ان کے قوم کو دعوت اور ان قوم کا رد عمل، وہ آیت 105 تا 122 میں موجود ہے، اور ہم اس کو پڑھ چکے ہیں۔ اس کے بعد قوم عاد جس کی طرف حضرت ہود علیہ السلام بھیجے گئے تھے، اس قوم کو دعوت دی حضرت ہود علیہ السلام نے، اور اس قوم کا رد عمل کیا تھا، اور پھر کس طرح جب ان کا انکار پر ہی مصر رہے تو ان کو کس طرح تباہ و برباد کر دیا گیا، وہ ان آیات 123 تا 140 میں موجود ہے۔ اس کے بعد قوم سمود کا ذکر آتا ہے، جس کی طرف حضرت صالح علیہ السلام بنا کر نبی بھیجے گئے تھے۔ ان کو کیا معجزہ دیا گیا تھا؟
اٹھنی کا اونٹنی کا معاوضہ دیا گیا۔ ہاں، اٹھنے کا معجزہ دیا گیا تھا۔ اب جب کوئی قوم معجزہ مانگتی ہے اور اللہ تعالیٰ معجزہ دے دیتے ہیں، اس کے بعد ایمان نہیں لاتے، تو ان پر کیسا عذاب آتا ہے وہ آپ کو یہاں حضرت صالح کی دعوت جو 141 آیت سے لے کر 159 تک قرآن میں ہے، وہ ساری آپ کو تفصیلات اس میں مل جائیں گی۔ آج ہم نے پڑھنا ہے قوم لوط، اور اس کا صورتحال کیا تھی وہ آج ہم شروع کریں گے آیت 160 سے۔ کوئی سوال یہاں تک کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو ضرور پوچھیں۔ الحمدللہ سر۔ اچھا، قرآن کو اس طرح پڑھیں، سمجھ کے پڑھیں، تاکہ ہم پوری طرح ہمیں آگاہی ہو کہ اللہ تعالیٰ کی سنت قوموں کے پر عذاب کے معاملے میں کیا ہے، تاکہ ہم دیکھیے ایک بات یاد رکھیں۔ اگر جس طرح آج آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ ہماری قوم جو ہے، پوری دنیا میں دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ کی عنایتیں اور انعامات اور احسانات دیکھ لیں، کس قدر اس قوم کے پاس مال و دولت ہے۔ مڈل ایسٹ میں دیکھیں تو تیل کے خزانے ہیں، پاکستان میں دیکھیں تو کون سی نعمت ہے جو اللہ نے ہمیں عطا نہیں کی۔ 5 دریا، اتنا بڑا زراعتی پوٹینشل اس ملک کا، اتنے بڑے محنتی اور دنیا بھر میں کام کرنے والے لوگ، اور پھر آپ دیکھ لیں ہمارا رویہ۔ اسی طرح آگے آپ چلے جائیں ادھر، وہاں انڈونیشیا، ملیشیا میں اللہ نے کیا نہیں دیا، لیکن اس قرآن کو چھوڑ کر کس ذلت کی ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ کیا صورت حال ہے، کہ مٹھی بھر یہودی نیتن ہاؤ جو ہے وہ کس طرح ہمارے مسلمان مردوں، بچوں، عورتوں پر ظلم ڈھا رہا ہے، اور ایک کے بعد ایک مصیبت سے وہ دوچار ہیں، اور امت مسلمہ بالکل خواب خرگوش میں محو ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اب ہماری عزت، ہماری دنیا میں بقا، ترقی کے لیے صرف قرآن ہی سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن اور سنت پر عمل کر کے ہی ہم بہترین انسان بن سکتے ہیں۔ آمین ثم آمین سر۔ اچھا، اب آج ہم دیکھتے ہیں کہ ان قوموں کا جن کا ذکر ہو چکا، آیات میں نے لکھ کے آپ کو خلاصے کے طور پہ بھیج دیا ہے، آپ پڑھ لیں گے۔ آج ہم چلتے ہیں آیت نمبر 160 پر، جس کے اندر قوم لوط کا ذکر ہے۔ اچھا، یہ قوم جو ہے، ابھی آپ دیکھیں گے کہ اس میں وہ برائی آئی جس برائی کا بڑی غیر فطری ہے۔ اللہ رب العالمین نے انسانوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، وہ کھانے پینے سے متعلق ہوں، وہ جنسی حوالے سے ہوں، سب کا اہتمام اللہ تعالیٰ نے کر دیا ہے، اور بندہ جو ہے وہ اسی اہتمام اور اسی انتظام جو اللہ نے کی ہے اسی میں اس کے حکم کے مطابق چلتا رہے۔ اگر قوم لوط کی طرح بگڑے گا تو اس پر عذاب بھی ایسا جائے گا کہ آج تک اس کے آثار جو ہیں بحر لوط میں موجود ہیں، وہاں مچھلی زندہ نہیں رہ سکتی اس پانی میں۔ آپ ذرا غور سے سنیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 160 پڑھ رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کذبت قوم لوط المرسلین، لوط کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا۔ جیسے ہم پڑھ چکے ہیں، آپ سمجھ چکے ہیں کہ ہر رسول کی دعوت جو ہے وہ عبادت الہی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ سارے انبیاء کو جھٹلانا، کیوں؟ ایک اللہ کی دعوت سارے نبی دے رہے ہیں۔ اذ قال لهم اخوہم، جب ان کے بھائی لوط نے ان سے کہا اللہ تتقون، کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو، کہ اس سے ڈر کر تم اسی کی اطاعت اور عبادت میں لگ جاؤ، اور اس اطاعت اور عبادت اختیار کرنے کے بعد انشاءاللہ دنیا میں تم بھی سرخرو ہوگے اور آخرت میں جنت ملے گی۔ پھر نبی بتاتا ہے انی لکم رسول امین، یہ رسول امین جو ہے
یہ بڑی اہم بات بن جاتی ہے کہ ایک تو میں اللہ کا بھیجا ہوا ہوں، میں کسی حکومت اور کسی ادارے کی طرف سے نہیں ہوں، میں اللہ کی طرف سے ہوں۔ وہ اللہ جس کی زندگی اور موت تمہاری اس کے ہاتھ میں ہے، رازق تمہارا وہ ہے، خالق تمہارا وہ ہے، مالک تمہارا وہ ہے، حاکم تمہارا وہ ہے، اختیار سارا اسی کے پاس ہے۔ لہذا میں اس کا رسول ہوں، اور رسول بھی کیسا ہوں؟ کیونکہ مسئلہ پیغام دینے کا ہے اللہ کا، اور میں امین ہوں کہ جو پیغام جس طرح اللہ تعالیٰ مجھے دیتا ہے، میں اس میں امانت کے طور پر اس کو لے کے اور آپ تک پہنچا دیتا ہوں۔ تو یہ سارے انبیاء کی دعوت کا آپ پیچھے پڑھ رہے ہیں، یہی آیات ہیں۔ اور اس کے بعد وہ کہتا ہے فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ تقوی اختیار کرنے کا مطلب ہے کہ اللہ کی عبادت کرو۔ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ سورہ بقرہ کی آیت 21 میں اللہ تعالیٰ نے صاف صاف کہا ہے، یا ایہا الناس، خطاب پوری انسان، اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ عبادت کرو گے تو تقوی پیدا ہوگا، تقوی اختیار کرو گے تو عبادت کا حق ادا ہوگا۔ لہذا اور اس کے فتق اللہ کے بعد واطیعونی کا مطلب میں نے آپ کو کل بڑا کلیئرلی سارے انبیاء کے بارے میں سمجھایا ہے کہ اگر آپ نے تقوی حاصل کرنا ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہے، تو نمونہ کون ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ نبی علیہ کریم وسلم۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اب قوم لوط کے لیے حضرت لوط علیہ السلام تھے، اور پھر نبی صاف کہتا ہے کتنی زندگی، پوری زندگی دنیاوی اور اخروی سدھر جاتی ہے، لیکن کہتا ہے وما اسألکم علیہ من اجر، میں اس کے بارے میں تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، ان اجری الا علی رب العالمین، میرا اجر تو کس کے پاس ہے؟ رب العالمین کے پاس ہے۔ اچھا یہ مجھے بتائیں کہ یہ جو بات نبی کہہ رہے ہیں کہ میرا اجر اللہ کے پاس ہے، یہ کوئی معمولی بات ہے؟ بہت بہت بڑی بات بڑی ہے۔ بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ انسان ساری دنیا کے بھی مل جائے نا، وہ نبی کا حق ادا نہیں کر سکتے، ان کے ذرائع محدود، ان کے پاس وسائل محدود اجر دینے کے لیے، لیکن رب وہ تو سارے خزانوں کا مالک ہے، زمین و آسمان کی ہر چیز کا مالک ہے، تو وہ جب اجر دیتا ہے اپنے طرز پر، اپنے حساب سے، تو بہترین اجر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ قوم دیکھیں، جس قوم کو حضرت لوط جیسا بندہ بھیجا جائے اور پھر وہ کس طرح دعوت پیش کرے، ان کا حال کیا تھا؟ اتاتون الذکران من العالمین، کیا تم دنیا کی مخلوق میں سے مردوں کے پاس جاتے ہو؟ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو اور خواتین کو اس لیے پیدا فرمایا کہ تاکہ یہ جنسی ضرورت پوری ہو سکے، اور یہ بالکل فطری طریقہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے عین انسانوں کی فطرت کے مطابق کہ ان کی جنسی خواہش پوری کرنے کے لیے مرد اور عورت کا سلسلہ جاری فرمایا۔ اور اس کے جو شادی کے جو برکات اور فیوز ہیں، جو انسان اگر اللہ کا احکام سمجھ کے کرے تو آپ یقین مانیں بندہ حیران رہ جاتا ہے کہ ایک عورت اور ایک مرد، ان کے جذبات کس طرح ہم آہنگ ہو جاتے ہیں، اور وہ اولاد پر کس طرح ایک دوسرے سے بڑھ کر محبت کرتے ہیں، یہ آپ نے خود اندازہ کیا ہوگا، اور یہ اللہ کا خاص کرم ہے۔ اب مرد سے اگر اس جنسی تعلقات قائم کرے گا تو بالکل غیر فطری ہے، کوئی اس کا جواز نہیں ہے، اور یہ وہ قوم ہے جس کے اندر یہ بہت بڑی برائی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ جب تک یہ برائیاں مٹ نہ جائیں اور ان برائیوں کا قوم میں احساس نہ پیدا ہو، توبہ تائب نہ ہو، جب تک اصلاح نہیں ہو سکتی۔ ابھی آگے آپ کے سامنے ذکر آئے گا
کہ کس طرح وہ کم تولنا جو ہے یہ بھی ایک بہت بڑی برائی ہے، جس طرح یہ مرد کا مرد سے جنسی تعلق قائم کرنا برائی ہے۔ تو اب آپ اگر دیکھیں کہ یہ قوم جو تھی، اس میں ایک ایسی برائی پر انہیں تنبیہ کی گئی جو اخلاقی لحاظ سے بڑی گھناؤنی تھی اور جس میں سوسائٹی بری طرح مبتلا تھی۔ اور پھر صاحب تفہیم نے لکھا ہے کہ وہاں ان بڑی بڑی برائیوں میں پر بھی صف گرفت کرتے ہوئے جن کا منکر ہونا خلاف فطرت ہے۔ کون سی برائیاں؟ اچھا، جن کا خلاف فطرت ہونے کا وجہ سے محتاج دلیل ہوتا ہے اور وبا کی طرح سوسائٹی میں پھیلی ہوئی ہوتی ہیں، اور اس طرح یہ جو کبھی فعل ہے اس کی تفصیل انہوں نے لکھی ہے، بیان نہیں کر سکتا میں۔ تو آپ دیکھیں کہ کتنا برا فعل تھا، جس میں کتنی بڑی برائی تھی، اخلاقی اور انسانی، کوئی بائی آل سٹینڈرڈس۔ تو کس طرح نوح علیہ السلام حضرت لوط علیہ السلام نے ان پر گرفت کی اور وہ اندھے کے اندھے بنے رہے۔ کوئی سوال آیت 165 پر؟ آیت 166، وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ، کیا بات ہے! اور تمہاری بیویوں میں تمہارے رب نے تمہارے لیے جو کچھ پیدا کیا ہے اسے چھوڑ دیتے ہو۔ ذرا غور فرمائیں، رب العالمین کا منصوبہ دیکھیں کہ افزائش نسل کے لیے یہ دو مرد اور عورتوں کو پیدا کر کے پھر اس کے اندر جو یہ نکاح کا سلسلہ جاری فرمایا، تو اصل تو مقصد یہ تھا کہ انسانی نسل چلتی رہے اور اللہ رب العالمین کی یہ زمین آباد رہے۔ کن انسانوں سے؟ وہ انسان جو اللہ ہی کی سے اور اللہ کے رسولوں سے ہدایت لیں۔ لیکن انسان کیا کرتا ہے؟ بل انتم قوم عادون، بلکہ تم تو وہ قوم ہو جو حد سے گزر گئی۔ کیا مطلب ہے حد سے گزرنا؟ کہ تم نے اللہ تعالیٰ کی یہ بنائی ہوئی جنسی تعلقات کو چھوڑ کر تم نے یہ سارا خلاف فطرت کام کرنے میں کوئی آر محسوس نہیں کی، اور تم یہ چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کا دین چھوڑ کر شادی کے معاملے میں تم جو ہے وہ ان گندے کاموں میں لگے ہوئے ہو۔ تو ایک بات اور یاد رکھیے اور اچھی طرح سمجھیے کہ یہ اخلاقی برائیاں کبھی منفرد نہیں ہوتی، ان کا فساد زندگی کے ہر گوشے میں پھیلا ہوا ہوتا ہے۔ اب آپ خود دیکھیں نا کہ آپ اسی ایک فعل کو دیکھ لیں کہ اس کی برائی پورے معاشرے کو اس طرح کھوکھلا کر دیتی ہے کہ انسان وہ جو فرائض اللہ نے رکھے ہیں، جس سے معاشرے میں محبت اور ہم آہنگی بڑھتی ہے، شادی، اس کو جب چھوڑ دیتے ہیں اور آپ ان گندے کاموں میں لگ جاتے ہیں، پھر اسی کے ساتھ شراب نوشی جڑی ہوئی ہے، اسی کے ساتھ پھر وہ غلط ساری خلاف اخلاق حرکتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے بجائے انسانوں کی بجائے حیوانوں سے بھی بدتر انسان ہو جاتا ہے۔ تو اب آپ خود دیکھ لیں کہ اس میں آیت 166 میں کس قدر اس کی برائی اور ہولناکی جو ہے وہ بیان ہوئی ہے۔ سر حرام کاموں کے ساتھ منشیات بھی شروع کر دیتے ہیں پھر جی میں نے آپ سے گزارش کی ہے نا، پھر وہ طرح طرح کی ایک برائی نہیں ہوتی، وہ پھر برائیوں کا ایک پورا سلسلہ ہوتا ہے جو اس کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے۔ آج آپ دیکھ لیں نا، آپ تو امریکہ سے ہو کے آئے ہیں کہ کیا وہاں صورتحال ہے، اور انسان حیوان کے درجے سے بھی نیچے چلا گیا ہے۔ تو برائیاں جو ہیں نا وہ معاشرے کو گھن کی طرح چاٹ لیتی ہیں۔ اب سنیں ان کی حرکتیں دیکھیں قوم لوط کی، اور حضرت لوط کس طرح ان کو دعوت دے رہے ہیں۔ تو بدبختی کی انتہا دیکھیں کہ انسان حیوان سے کیسے گر جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں قالو، تو ان کی قوم نے جواب دیا لئن لم تنتہی یا لوط لتکونن من المخرجین۔ تو انہوں نے لوط علیہ السلام سے کہا اگر تو باز نہ آیا، اس دعوت کو تم نے چھوڑا نہیں، ہمیں ٹوکنا بند نہ کیا، تو ہم تمہیں اپنی بستیوں سے نکال دیں گے، یعنی تمہیں جلا وطن کر دیں گے۔
ذرا غور فرمائیں کہ کس قدر یہ بدبخت لوگ ہیں کہ اتنے برائی میں لتھڑ چکے ہیں کہ وہ اس نبی کو جو ان کو منع کرتا ہے کہ اس فطرت خلاف فطرت کام کو چھوڑو، اور اللہ نے جو تمہارے لیے یہ خواتین مردوں کا سلسلہ شروع کیا اس کے مطابق چلو، تاکہ یہ معاشرہ جو ہے وہ پرسکون ہو جائے۔ کوئی سوال آج 168 69 تک، ساری 68 جی ایک سوال سر جی، یہاں ایک سوال ہے کہ یہ برائی جو ہے وہ تشہیر سے بھی زیادہ پھیلتی ہے نا، اسی لیے تشہیر سے منع کیا گیا۔ جیسے ہمارے یہاں میڈیا کے اوپر برائی کو اتنا زیادہ وہ ہائی لائٹ کیا جاتا ہے، پھر دوسروں کے اندر بھی وہ ایسے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ یہ بات آپ کی ٹھیک ہے میڈم، ایک چیز نوٹ فرمائیں، جب معاشرے کا رجحان نفس امارہ والا ہوتا ہے، جیسے آج مسلمانوں کا دیکھ رہے ہیں آپ، تشہیر اپنی جگہ برائی کو پروموٹ کرتی ہے، لیکن یہ خود عمل جو ہے، اگر لوگ اکثریت کا نفس امارہ ہو تو وہ اس کی طرف فوراً راغب ہو جاتے ہیں، جیسے آپ دیکھ رہے ہیں۔ آپ میڈیا وہی کرتا ہے کیونکہ میڈیا کا مطلب پیسہ کمانا ہوتا ہے۔ اب دیکھ لیں یہ میڈیا والے کس کس کے ایجنٹ ہیں، کہاں کہاں سے مال لوٹ رہے ہیں، اور یہ میڈیا ہاؤسز کے مالک، یہ ان کے، آپ نے تو اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھے، ہم نے بڑے ان کو قریب ہو کر دیکھا ہے، یہ تو جونکیں ہیں اس قوم کے لیے۔ جونک کیا کرتی ہے؟ خون چوستی ہے نا، یہ بھی بالکل وہی کر رہے ہیں۔ لہٰذا جب نفس امارہ بن جاتا ہے نا، انسان کا نفس کی اوریجنل حالت کیا ہے میڈم؟ لبامہ سے لوامہ، اور لوامہ لوامہ کا کو انسان کا فرض کیا ہے اس نفس لوامہ کو کیا بنائے؟ نفس نفس مطمئنہ، مطمئنہ۔ نفس مطمئنہ۔ تو نفس لوامہ نفس مطمئنہ کیسے بنے گا؟ طریقہ کیا ہے؟ نیکیاں تقویٰ کی کرتے روش، عام قد عوامل افلح من تزکا، جس نے تزکیہ کر لیا، نفس لوامہ کو نفس مطمئنہ بنا لیا، اور اسی کے لیے قرآن آیا، اسی کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے۔ تو اگر آپ قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ دیں گے، ان سے اپنا تعلق ختم کریں گے، تو آپ شیطان اور طاغوت کے حوالے ہو جائیں گے۔ یہ بات اچھی طرح سمجھیے، میری اور آپ کی ضرورت ہے قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ اللہ کی شریعت میری اور آپ کی اور ہماری قوموں کی عروج و ترقی کے لیے، زوال سے بچنے کے لیے ہمیں قرآن اور سنت سے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اچھا، اب آ جائیں، قوم نے پتہ کیا کہا؟ آپ نے دیکھا نا کہ دھمکی دے دی، تو اللہ فرماتے ہیں قال لی عملکم من القالین، اس نے کہا تمہارے کرتوتوں پر جو لوگ کر رہے ہیں میں ان میں شامل ہوں۔ اللہ اکبر، نبی کتنا پریشان ہے کہ جو لوگ تمہارے ان کرتوتوں پر کر رہے ہیں میں ان میں شامل ہوں۔ اور پھر دعا مانگتے ہیں اللہ سے 169 میں، رب نجنی و اہلی مما یعملون، اے پروردگار مجھے اور میرے اہل و عیال کو ان کی بدکرداریوں سے نجات دے۔ نبی بھی پناہ مانگ رہا ہے، اور وہ اللہ کے دین کی دعوت دینے کے ساتھ ساتھ خود کس طرح کی دعائیں مانگ رہا ہے اللہ تعالیٰ سے، اور اپنے اہل و عیال کو بچانے کی کس قدر فکر کر رہا ہے۔ اب جب انہوں نے یہ دعا کی 169 میں کہ اے اللہ مجھے اور میرے اہل و عیال کو اس نجات دے جس ان کاموں سے جن میں یہ ملوث ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں فنجیناہ، ہم نے اس کو بچا لیا، نجات دے دی، وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ، اور اس کے گھر والوں کو، تمام کے تمام کو۔ یہ اہلہ کون لوگ ہیں بھلا؟ وہ لوگ جو نبی پر ایمان لانے والے۔ ایمان لائے تھے حضور لوط علیہ السلام کے ساتھ۔ یاد رکھیں، جو ایمان لائے اور ان کی یہاں بیٹیاں۔ پلیز بات سنیں،
یہاں جب نبی کے اہل کی بات ہوتی ہے تو وہ نبی پر ایمان لا کر نبی کی طرز زندگی اختیار کرنے والے ہوتے ہیں. تو اب ہم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بن جاتے ہیں، جو وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اپناتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، جیسے یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے کہ وہ ان نبی اور ان کے پیروکاروں کو بچائے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں اللہم جعلنی منہم. آمین. اچھا، اب اللہ فرماتے ہیں الا عجوز فی الغابرین، سوائے ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں تھی. یہ بڑھیا کون تھی؟ یہ حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی تھی، جو کافروں سے ملی ہوئی تھی. اس کو کفر پسند تھا، اس کو اللہ کا دین جو اس کے گھر میں نبی جو اس کے خامن تھے وہ اس کو پسند نہیں تھا. اور آپ دیکھ لیں یہاں اللہ تعالیٰ کی سنت واضح ہے، وہاں کوئی چیز کام نہیں آتی، رشتہ داری، مال، دولت، عزت، مرتبہ، رتبہ، بلکہ اگر برا ہے آدمی تو اس کی برائی جب وہ صاحب مرتبہ ہوتا ہے، صاحب اختیار ہوتا ہے اور دنیا میں بغاوتیں کرتا ہے تو اس کو سب سے زیادہ سزا دی جاتی ہے اور کوئی تعلق اور رشتہ داری قائم نہیں آتی. یہاں آپ حضرت لوط کے معاملے میں ان کی بیوی کا حال دیکھ رہے ہیں، اور حضرت نوح کے معاملے میں آپ ان کے بیٹے کو دیکھ رہے ہیں. جب وہ ان کے سامنے آنکھوں کے سامنے غرق ہوتا ہے تو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام ظاہر باپ ہیں تو وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کی طرف سے آ جاتا ہے کہ خبردار اس بیٹے کے لیے کہ کافر ہے، یہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے. اہل میں سے وہ لوگ ہیں جو حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے. کتنا قرآن کلیئر ہے، کس قدر برحق ہے، آپ نوٹ فرمائیں. کوئی رو روایت نہیں ہے کافروں کے لیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطْرًا، اور ہم نے ان پر ایک برسات، بڑی ہی بری برسات کی. فَسَاءَ مَطَرَ الْمُنذِرِينَ، جو ان ڈرائے جانے والوں پر نازل ہوئی. بھلا یہ کون سی بارش تھی؟ کس چیز کی بارش تھی؟ پتھروں کی بارش. اللہ اکبر، اللہ اکبر. آپ سوچیں، دیکھیں جب تک آپ اس کا حصہ نہیں بنیں گے نا کہ پتھر برس رہے ہوں اور نعوذ باللہ ہم میں سے کوئی اس پتھروں کی بارش میں ہو، اس کا تو ستیہ ناش بھیجا نکل جائے گا، کیونکہ بارش پتھروں کی ہو رہی ہے. اور پتھر بھائی آپ سے پانی کی قطرے نہیں برداشت ہوتے جب بارش طوفانی ہوتی ہے، تو پتھر کیسے بندہ برداشت کرے؟ بالکل سر، یہ دیکھیں اولے پڑتے ہیں تو کتنا نقصان ہوتا ہے، جی اور وہ بالکل. تو پتھر تھے. قرآن پڑھتے وقت اس کا حصہ بن جائیں، پھر آپ دیکھیں کہ آپ کو کس طرح اگر انذار ہو رہا ہے، ڈرایا جا رہا ہے، تو آپ کے دل میں ایسا خوف پیدا ہوتا ہے کہ آدمی کہتا ہے برائی کے قریب بھی نہ پڑھیے. اور جب بشارتیں اور اس کو اللہ تعالیٰ کے انعامات کا ذکر ہوتا ہے تو آدمی کہتا ہے میں جتنا جلدی ہو نیکی کروں تاکہ اللہ تعالیٰ کے اس اجر کا مستحق ہو جاؤں. اللہ تعالیٰ پھر آخر میں بالکل جس طرح سارے انبیاء کے بارے میں ان فی ذالک لآیۃ، اس میں تمہارے لیے نشانی ہے. کیا نشانی ہے؟ کہ اس قوم کا کیا حشر ہوا جس کے آج بھی اس عذاب کے اثرات آج بھی زمین پر باقی ہیں. اس میں تمہارے لیے نشانی ہے. وما کان اکثرہم مؤمنین، مگر ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں ہیں. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، یہ بار بار آیت آ رہی، اس کو آیت ترجیح کہتے ہیں کہ تیرا رب غالب بھی ہے، طاقت اور قدرت، عزیز ذو انتقام بھی ہے ان کافروں کے لیے، اور الرحیم بھی ہے نبی اور اس پر ایمان لانے والوں کے لیے. کس طرح ان کو بچاتا ہے اس پتھروں کی بارش میں، ذرا نوٹ فرمائیں. کوئی سوال حضرت لوط کی قوم کے حوالے سے، یہ جو 175 تک ہم پہنچے ہیں،
इस कौम पर सिर्फ पत्थरों की बारिश तो भी नहीं हुई थी, बल्कि और भी अजाब आए थे। मसलन बस्ती को ऊपर से उठा के और नीचे पटक देना। 5 अजाब। किस्म के अजाब थे। अच्छा, तीन ये बताएं कि ये सारे अजाब इकट्ठे यक वक्त इस कौम पर क्यों आए? सर इनका इनका गुनाह बहुत कभी गंदा था। हाँ, इतना कभी बुरा था। किस्म का फेल। इनका जुर्म ऐसा था जो न सिर्फ गैर अखलाकी था, बल्कि वो जुर्म इंसानी फितरत के खिलाफ था। इसलिए वो, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि उन पर ऐसे अजाब आए कि जो साबका कौमों पर अजाब यकीनन आए, लेकिन इस पर क्योंकि इसने जुर्म, इसका बहुत बड़ा जुर्म था, तो अल्लाह ताला ने इस पर अजाब भी मुख्तलिफ किस्मों के और इंतहाई सख्त अजाब आए इन पर। जज़ाकल्लाह। सर ये जो अब आयत नंबर 168 में लफ्ज कालीन है, इसका क्या मतलब है? कालीन कौन सी जी, बात आज कही आपने? 168। 168। अच्छा, जी इसमें लफ्ज है कालीन, यही बात पूछ रहे हैं ना जी आप? जी 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 जी। अच्छा, ये वो कालीन नहीं है जो हम बिछाते हैं, पहली बात। और दूसरी बात जो है वो ये है कि काला का मतलब है, उसने कहा माजी यकूलो, वो कहता है, कहेगा, ये उसका मुजारे हो गया। ठीक है। और जी कालीन जो है वो बात कहने वाले। ठीक। काला इन्नी ले अमलकुम मिन कालीन, उसने कहा तुम्हारे करतूतों से जो लोग कुड़ रहे हैं मैं उनमें शामिल हूं। तो यहाँ कालीन का मतलब है कि वो जो लोग उनको बुरा कहते थे। बात समझ आई कि नहीं आई? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह, जजाकल्ला। अब आ जाएं 174, 176 का 191 जो है, एक दूसरी कौम। कई कौमों का जिक्र ऊपर आ चुका है, ये हजरत शुएब की कौम है और अहले मदियन की तरफ ये भेजे गए थे। उनके बारे में बड़े जल्दी से सुने और समझें। कुछ आयतें बिल्कुल रिपीट हो रही हैं, मैं उसका जिक्र नहीं करूँगा। मसलन 176 में कहा कज़्ज़ब अस्हाबुल ऐकतिल मुरसलीन। अस्हाबुल ऐका, ये वो अहले मदियन हैं जिन्होंने रसूल हज़रत शुएब को जुठलाया। इस क़ाल लहुम शुऐबुन, जब शुएब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनसे कहा अल्लाह तत्तकून, तुम अल्लाह से डरते नहीं हो, तकवा नहीं अख्तियार करते हो। इन्नी लकुम रसूलुन अमीन फत्तकुल्लाह व अतीऊन। बिल्कुल दावत आप देख रहे हैं इस पूरी सूरत शोरा में, हर नबी की दावत जो है वो बिल्कुल यही है जो ये अल्फाज आपने 179 में सुने हैं। और 180 में बिल्कुल वही जो हर नबी ने कहा, मा अस्अलुकुम अलैहि मिन अजर, मैं तुमसे किसी अजर का तालिब नहीं हूँ। इन अजरी इल्ला अला रब्बिल आलमीन, मेरा अजर तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास है। आपने नोट फरमाया कि यहाँ हर काम अल्लाह क्या चाहते हैं कि वो खालस अल्लाह के लिए किया जाए, कोई और मकसद रियाकारी ना हो, किसी को खुश करना ना हो, हर तरह की आलाइशों से पाक हो और सिर्फ अल्लाह के लिए। बोला क्यों? जल्दी बताएं। अल्लाह सर के इखलास अल्लाह ताला को पसंद है। अल्लाह के बंदो, इन अजरी इल्ला अला रब्बिल आलमीन। इंसान अजर किससे मांगे? जो हस्ती इस अजर का हक अदा कर सकती है। आपने देखा कि एक बहन यहाँ कहती है कि अल्लाह अपनी शान के मुताबिक आपको अजर दे, तो अल्लाह ही बेहतरीन अजर दे सकता है। और इसीलिए अल्लाह ने फरमाया इन्न सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये आखिरी आयतों में से है सूरह अल-अनआम की, कि हर काम, नमाज, रोज़ा, जिंदगी, मौत किसके लिए होनी चाहिए? सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए होनी चाहिए। अब जिस तरह वहाँ उनकी कौम में, हज़रत लूत की कौम में जो वो था, एक मुनफरिद जुल्म जो कर रहे थे, यहाँ भी इस कौम के अंदर भी एक बुराई थी
اور وہ برائی تھی کم تولنا. کبھی آپ سوچیں، کبھی بڑا غور کریں، آج دنیا میں دجالی دور میں کیا حضرت عمل قوم لوط جو ہے وہ آپ کو نظر نہیں آتا مغرب میں؟ اس کے پیچھے حکومتوں کا سرمایہ، یہودیوں کا سرمایہ ہے اس کے پیچھے. مسلمان ملک اس اکنامک ایڈ کو اپنی کرپشن کی وجہ سے ایکسیپٹ کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ سائن کر کے دیتے ہیں کہ ہم اس برے اعمال کو، خبیث اعمال کو ہم اپنے ہاں بھی جاری اور ساری کریں گے. نوٹ کریں کہ آج ہم کس دور میں رہ رہے ہیں. کم تولنا، آپ یقین مانیں، آپ اپنے بازار میں چلے جائیں، شاذ و نادر کوئی اللہ کا بندہ ہوگا کہ جو پورا تولتا ہوگا. میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ نہیں سر، صحیح کہہ بالکل رہے ہیں ٹھیک سر. کہہ رہے بالکل ہیں. صحیح ہے سر. اور یہ خود اپنے لیے جہنم کا راستہ بنا رہے ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں سر جی، بلکہ یہ پیاز ادرک یہ چیزیں گیلی کر کے بیچتے ہیں کہ اس کا وزن بڑھ جائے. اللہ اکبر. اور پتہ ہے اسلام میں تو آپ کو بتانا چاہیے کہ میرے اس مال میں یہ نقص ہے. جی گاہک اب دیکھیں، اللہ تعالیٰ کے نبی ان سے کہتے ہیں اوف الکیلا ولا تکونوا من المخسرین، پیمانے بھر کر دو اور گھاٹا دینے والوں میں سے نہ ہو. اب یہ برائی معمولی برائی نہیں ہے. آپ دیکھیں نا، کبھی آپ نے سوچا ہے، میں اس دودھ والے سے کہتا ہوں اللہ کے بندے تو سوچ ذرا، اللہ کہ وہ خود دیندار ہے لیکن اس کا بھائی جو ہے، جو اصل مالک ہے، وہ بددیانت ہے. تو مجھے صاف صاف کہتا ہے جی میں کیا کروں کہ پانی ڈال کے پانی ملا ہوا دودھ. اب میں تو گاؤں کا رہنے والا ہوں، بچپن میں بھینسوں کو میں نے خود دوہا ہے، دودھ دھاریں پی ہیں، میں تو دودھ کو چکھ کے بتا سکتا ہوں. لیکن آج مجھے آپ بتا دیں، ایکسیپشن کو چھوڑ دیے، وہ ایکسیپشن بھی 5% ہوں گی، کہ خالص دودھ آپ خرید سکتے ہیں؟ بتائیں مجھے. نہیں سر، پانی پہ کریے تو سر. سر جی ہم پانی تو اور بھی بہت زیادہ گند ڈالتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ڈالتے رہتے ہیں پانی کے علاوہ بھی. تو اب آپ مجھے خود بتائیے کہ اب معاشرہ کہاں پہنچ چکا ہے. کتنی بڑی یہ ناپ تول کی کمی، ملاوٹ کی کمی نے معاشرے کو کتنا گندا کر دیا ہے. اچھا، تو نبی ان سے کہتے ہیں اوف الکیلا، وزن ٹھیک ٹھیک کرو، پورا پورا دو، ولا تکونوا من المخسرین ووزنوا بالقسطاس المستقیم، اور صحیح ترازو سے تولو. تو اب آپ اندازہ کریں کہ اسلام کتنا زبردست دین ہے کہ وہ نہ تو معاشرے میں کسی غیر فطری عمل کو جاری اور ساری ہونا دیکھ سکتا ہے، اور نہ یہ مجموعی برائیاں جو ہیں، ملاوٹ، کم تولنا وغیرہ. اور دیکھیں سر دعوت. جی ایک سوال. جی حکم. سر جی ہم اتنے ظالم دور، مطلب کہ ظالموں کے ہتھے چڑھے ہوئے ہیں، تو پھر ہماری مظلومیت پر ہمیں اجر ملے گا؟ یہ آپ اپنے آپ کو مظلوم کہہ رہے ہیں، آپ بھی تو ظالموں میں شامل ہیں. آپ سے مراد وہ لوگ جو اس کو برداشت کر رہے ہیں. ہمیں تو قرآن کہتا ہے کہ تم ان ظالموں کو کھڑے ہو جاؤ ان کے خلاف اور ان کو مجبور کرو طاقت سے. ہمیں انعام نہیں ملے گا. ہم بحثیت مجرم اللہ تعالیٰ کے ہاں حاضر ہوں گے کہ ہم نے اس نظام کو کیوں برداشت کیا. اب بات سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ نہیں المنکر نہیں کیا ہم نے. جی ہاں، نہیں المنکر نہیں کیا. یہ ہے وہ چیزیں جو قرآن آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے. دیکھیں، آپ روز قرآن میں پڑھتے ہیں کہ ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، اللہ ذرا برابر ظلم نہیں کرتا. ولیکن الناس یظلمون انفسهم، لوگ خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں.
اس ملک میں سب سے بڑا ظلم جس کے میں اور آپ مسئول ہوں گے قیامت کے دن، کہ ایک ملک اسلام کے نام پر بنا تھا، اس میں غیر اسلام اس طرح جاری اور ساری تھا کہ اسلام کا نام لینا بھی جرم تھا۔ تم کہاں مر گئے تھے؟ یہ تم بڑے بڑے عالم جو بنے پھرتے ہو، تم کہاں مر گئے تھے؟ تمہارا تو فرض قرآن نے ایسا لگایا تھا تمہارے ذمے کہ تم اس دین کے غلبے کے لیے بھرپور کوشش کرو گے۔ آپ میری بات کو سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ جی 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 سر سر جی جی بالکل اپنے سر آپ کو مظلوم نہ سمجھیں، ہم سب ظالم ہیں۔ سر میں ایک بات کہنا چاہتی ہوں سر، جس طرح یہ میڈیکل لائن میں ہمارے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں سر کہ کتنے ظلم ہو رہے ہیں سر، یعنی انشورنس کمپنیوں سے زیادہ پیسے نکالنے کے لیے مریضوں کو ہر قسم کے ٹیسٹ لکھنے کے وہ ہوتے ہیں کہ آپ نے مطلب ہمیں ڈاکٹرز کو مجبور کیا جاتا ہے کہ آپ نے ہر قسم کے ٹیسٹ لکھنے ہیں۔ مجھے بتائیں، ایک غریب بیچارہ مریض آیا ہوا ہے سر اور اس کو آپ ٹیسٹ لکھ رہے ہیں قسم قسم کے، تو کتنی سر بری بات ہے۔ شاہین اختر صاحبہ، آپ کا مائب آن ہے، کتنی پیاری بات ڈاکٹر صاحبہ کہہ رہی ہیں۔ سر تو ہم تو خود اس سسٹم کا حصہ ہیں سر، وہ سارے مجبور ہیں سر۔ لیکن آپ مجبور ہیں، آپ کو اللہ کہتا ہے کہ آپ اس کو چھوڑ دیں، یہ غلط کام مت کریں۔ بالکل سر، یہ بڑا سر امتحان ہے ہمارا سر، بہت بڑا۔ بالکل امتحان ہے، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور اس امتحان میں ہم فیل ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نظام دے کر ہماری ذمہ داری لگائی ہے، فرد کی بھی اور اجتماعیت کی بھی، کہ آپ اس میں وہ کام نہ ہونے دیں جس میں اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی ہو۔ لہٰذا ہم کیونکہ وہ اس پہ عمل نہیں کر رہے، آپ سوچیں 70 سال سے زائد کا عرصہ ہو گیا ہے، اور اس ملک میں آپ میڈیکل پروفیشن کی جو بات ڈاکٹر صاحبہ کر رہی ہیں، ہماری بہن بالکل ٹھیک کر رہی ہیں، لیکن آپ کسی دوسرے شعبے کو اٹھا لیجئے، ججز کو دیکھ لیجئے، فیصلے۔ میں نے آپ کو کل بتایا ہے کہ ایک بیچارہ ٹرک ڈرائیور جو ہے، اس نے اس غلط فیصلے کی وجہ سے اس نے خود اپنے اوپر پیٹرول چھڑک کے آگ لگا دی۔ کوئی شعبہ دیکھ لیں۔ سر کل کا اخبار جو آیا ہے اس کے 68 صفحے تھے، جن میں سے 62 صفحوں پر صرف مریم نواز کے کارنامے اور تصویریں تھیں۔ اربوں پہ کوئی اشتہاروں پہ بھی لگے، اور ہم سے بھی 50 کا اخبار تھا، تو ہم نے کل ہی بند کر۔ بہت اچھا کیا آپ نے، ان اخباروں کو بند کر دینا چاہیے، گھر میں ٹی وی ریڈیو کو بند کر دینا چاہیے۔ اچھا، تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کس تاکید سے کہہ رہے ہیں، وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دو اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ جو چیزیں کم تولنا ہے یا ملاوٹ کرنا ہے، یہ فساد کی جڑ ہے، اور پورا معاشرہ فساد زدہ ہو جاتا ہے۔ دیکھیں سر مائک بند کروا دیں۔ رب نے کس طرح کھول کھول کے ہمیں یہ بات بتائی ہے۔ سر یہ مائک کھلے ہوئے ہیں کسی کے، یہ دیکھیں بالکل بھی سمجھ نہیں آ شاہد یہ رہا۔ بند کرو فریدہ مائک، صاحبہ۔ دیکھتے نہیں ہو، سن نہیں رہے ہو؟ اچھا، وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ الْأَوَّلِينَ، اس ذات کا خوف کرو جس نے تمہیں اور گزشتہ نسلوں کو پیدا کیا۔ اس کا خوف کرو کیونکہ تم نے اس کے پاس پیش ہونا ہے، اور وہاں تم کسی چیز کا جوں ہی انکار کرو گے تمہارے ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے، زبان گواہی دے گی۔ ڈرو اس سے۔ اور قوم کتنی بدبخت ہے، وہ کہتی ہے کالو، تو قوم نے کہا انما انت من المسخرین، انہوں نے کہا تو محض ایک جادو زدہ آدمی ہے۔ اور پھر کہا وما انت الا بشر مثلنا، تم تو ہم جیسے آدمی ہو۔ ان نظن لمن الکاذبین، ان نظنک لمن الکاذبین، ہم تو تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں۔
یہ کون ہے شخص جس کو یہ بات کہہ رہے ہیں؟ یہ اللہ کا رسول اور امین ہے. حضرت لوط کو. اور امین رسول اس لیے آتے ہیں کہ قوم کو ان بدبختیوں، ان برائیوں سے نکال کر، گمراہیوں سے نکال کر روشنی میں لے آئے. اور پھر سنیں دعویٰ کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ اکبر، کتنا جاہل ہے انسان. فَاسْقِطْ عَلَيْنَا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ. آپ اگر ممکن ہے تو کر لو، ایک کوئی زمین آسمان کا ٹکڑا ہمارے پر گرا دو. ان کنت من الصادقین، اگر تم اس اپنے دعوے میں سچے ہو نا، یا عذاب کی رٹ لگا رکھی ہے، گرا دو ہمارے اوپر آسمان کا. اب ذرا سوچیں، چے پدی اور چے پدی کا شوربہ. یہ انسان جو اپنے سانس کا بھی محتاج ہے اللہ سے. اب وہ شعیب علیہ السلام کہتے ہیں قال ربی اعلم بما تعملون. شعیب نے کہا میرا رب جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو. اچھا، یہ شعیب علیہ السلام نے یہ کیوں کہا بنا جملہ؟ دیکھیں نا، ہم پہ فہم قرآن چاہیے نا، تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ اللہ کے نبی کیوں ان سے کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ تم کرتے ہو تم اللہ اس سے اچھی طرح واقف ہے. کیا مطلب ہے؟ جو تم مطالبہ کر رہے ہو کہ آسمان سے گرا کہ دو، ہم تو جانتے میرا اللہ ضرور ہیں. جانتا ہے جو تم کر رہے ہو، وہ اپنے وقت پہ کرے گا انشاءاللہ. وہ ضرور کرے گا، لیکن یہاں مطلب یہ ہے کہ جو بھی تم برے اعمال کر رہے ہو، یہ جو سارے بکواس کر رہے ہو، اللہ کے پیغام کو ٹھکرا کر اس کی تکذیب کر رہے ہو، اللہ اس سے واقف ہے. اس لیے واقف ہے کہ اس نے تمہیں اپنے پاس بلا کر تم سے اس ساری دنیاوی زندگی کی کارکردگی کا حساب لینا ہے. اور حساب تم نے اس کو دینا ہے جو ان سارے تمہارے کرتوتوں سے اچھی طرح واقف ہے. اس لیے میں اور آپ دنیا میں آنکھیں کھول کے چلیں. اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیونکہ واقف ہے نا وہ، فَكَذَّبُوهُ، انہوں نے نبی کو جھٹلا دیا. نبی کو جھٹلانے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کا اللہ کا انکار. جھٹلانا. اللہ کو جھٹلانا. نبی اللہ کا پیغام پیش کر رہا ہے. فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ، تو آخر کار ایک ڈھانپنے والے عذاب نے ان کو آ لیا. إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ، یہ بڑے ہی خوفناک دن کا عذاب تھا. یہ انجام ہوتا ہے اس قوم کا جو قوم اب مستقل پڑھتے آ رہے ہیں. اور یہ آخری پیغام ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے، میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ان مکی صورتوں میں اللہ تعالیٰ پھر ساری قوموں کو ایک دعوت دیتا ہے جو قرآن کے سے جڑی ہوئی ہوتی ہیں یا جو قرآن کو چھوڑ بھی چکی ہوتی ہیں، کہ یہ دیکھو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان فی ذالک لآیہ، اس میں تمہارے لیے نشانی ہے کہ برے لوگ کس طرح بگڑے ہوتے ہیں. حضرت لوط کا زمانہ ہو تو وہ ہیومو سیکسولیٹی میں انوالو ہوتے ہیں، اور اگر حضرت ان کا واقع معاملہ ہو جو اب ہم پڑھ رہے ہیں تو یہ شعیب کا سر. حضرت شعیب کا، تو یہ ناپ تول میں کمی کر کے اور معاشرے کو فساد زدہ کر دیتے ہیں. اور اللہ فرماتے ہیں بڑی دلیل ہے اللہ کی صفت کی کہ اللہ غالب ہے، یعنی وہ اس بات کا غلبہ رکھتا ہے کہ کافروں کو مغلوب کر دے، اور اس بات کی بھی طاقت رکھتا ہے کہ نبی اور ان کے ماننے والوں کو اللہ تعالیٰ غلبہ عطا فرما دے، ان کو بچا لے اور ان کے لیے رحیم ثابت ہو. اب دیکھیں ذرا غور فرمائیں، یہ آیت 10 سے شروع ہوا ہے اور 191 تک. 10 سے 191 تک کیا آیا ہے بلا؟ سر قوموں کے تمام انبیاء انذار اور تبشیر سر. انبیاء، مختلف قوموں کا ذکر ہے. انبیاء آئے، انہوں نے دعوت دی، اور نہ ماننے والوں نے کیا ان کے ساتھ سلوک کیا اور ان پر کس طرح عذاب آیا. اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بڑی اہم بات ہے 191 میں، 4-5 الفاظ کی آیت ہے، بڑے غور سے سنیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ،
वइन्ना रब्बका जी नहीं, वो तो आ गया वइन्ना ना, इन रब्बका रब्बक लाहुवल अजीजुर ठीक रहीम। ठीक पढ़ रहे हैं सर, ठीक, आप ठीक पढ़ रहे हैं। अच्छा, अब मैंने आपके सामने फिर पढ़ के तर्जुमा कर, व इन्नहु लतंजीलुर रब्बिल आलमीन, ये रब्बुल आलमीन की नाजिल करदा किताब है। क्यों ये 191 आयत के बाद ये आयत क्यों आई है? ये सर जो हमने शुरू से पढ़ा ये उसके साथ आयत जुड़ रही है। सर वो मानते जो नहीं थे, वो कहते थे ये कुरान पाक में जानिब अल्लाह नहीं है। सारी सरगुज़श्तें सुनाने के बाद अब इंसानों को दुनिया में बताया जा रहा है कि अब अगर तुम्हें कोई चीज़ क़यामत तक के इंसानों के लिए जो तुम्हें बचा सकती है इन अजाबों से, जो तुम्हें दुनिया और आखिरत में निजात देकर और आपको बेहतरीन ज़िंदगी अता कर सकती है, भलाइयाँ दे सकती है, वो अब उसके लिए यही किताब रहनुमा है। देखें कितनी बड़ी बात है कि एक इतनी बड़ी लंबी तो आयत सूरत के बाद अल्लाह ताला अब आखिर में बता रहे हैं कि अब इंसानों की फलाह का दारो मदार किस पर है? उस किताब पर जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नाजल की है। अच्छा, ये बताएं मुझे कि ये रब्बुल आलमीन और तंजील का क्या ताल्लुक है? जल्दी बताएं। जो तुम्हारा रब है उसने तुम्हारे लिए ये किताब नाजिल फरमाई है तुम्हारी हिदायत के लिए। ये तो आप तर्जुमा कर रहे हैं, मफहूम बताएं ना। सर जी जो रब है जो इंसानों का जिसने उनको पैदा किया तो उनकी हदायत के लिए भी तो कुछ उतारना था, तो ये अल्लाह ताला ने ये इंसानों पर नेमत और रहमत की है कि नाजिल करके तो इंसानों की हदायत का सामान बनाए। आपने बात बिल्कुल ठीक की है, लेकिन अगर कॉन्टेक्स्ट में देखें कि दुनिया तबाह इसलिए हुई कि उन्होंने पूरे वाक़यात आपके सामने आए हैं 191 आयत तक, कि वो इसलिए तबाह बर्बाद हुई कि उन्होंने अल्लाह ताला की नेमत हिदायत को, किताब और रसूल को झुठलाया। अब आइंदा आखिरी रसूल आ गया और उस रब्बुल आलमीन ने जिसने इंसानों के लिए पहले भी बंदोबस्त किया, अब उसने ख़ास तौर पर यह किताब नाजिल की है। अब इस किताब से वाबस्ता होगे, इन हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती हिय अक़वम, सुरात मुस्तकीम अब इस किताब से मिलेगा। लिहाजा अब सारी इंसानियत को वार्निंग दी जा रही है कि अगर तुम्हें अब अल्लाह ताला की नेमतें चाहिए दुनिया और आखिरत में, तो ये किताब अल्लाह ने नाजिल की है ख़ास इस मकसद के लिए। ये है इसका छोटी सी आयत, और किस कदर अल्लाह ताला ने तफसील से हमें बताया है। और ये भी वाज़ह किया है कि ये किसी इंसान का काम नहीं है, ये रब्बुल आलमीन की तरफ से है। अगर रब्बुल आलमीन के माने हम समझते हो ना मैडम, आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि वो रब है। अच्छा, यहाँ एक और बात सुने, बड़े गौर से सुने। हमारे जिस्म की परवरिश के लिए रबूबियत जो अल्लाह की है, उसने कितने सारे बंदोबस्त किए हैं। इसीलिए वो रब्बुल आलमीन है कि सारे जहानों का, जहानों से मुराद ये है इंसानों, जिन्नों, नबातात, जमादात, हैवानात, सूरज, चांद, सितारे, सब का रब वही है। उनका खालिक, मालिक, राज़िक, हाकिम है। अच्छा, लेकिन एक चीज़ और है, और वो जब सही हो जाती है ना, दिल या रूह। अच्छा, ये जो रूह है, ये इसकी अल्लाह ताला ने इंसान में कहाँ रखा है रूह? कल्ब में। कल्ब में, दिल में। तो अब इस रब्बुल आलमीन ने दिल, रूह की ग़ज़ा के लिए ये कुरान भेजा है, क्योंकि रूह जो है आसमानी है। व नफ़ख्तु फ़ीहि मिन रूही,
میں اپنی طرف سے اس میں روح پھونک رہا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب انسان کو بنایا تو اس رب العالمین نے اس روح کے لیے بھی رب ہے اس کا، اور یہ آپ اس میں بھیج دی ہے. اب اگر میری اور آپ کی روحانی طاقت ڈومینیٹ کر رہی ہے، وہ سپرسیڈ کر رہی ہے، وہی ڈکٹیٹ کر رہی ہے میرے جو دل میں اللہ نے میرا رکھا ہے وہ روح، وہ قرآن سے جڑا ہوا ہے، تو پھر میری روح وہی فیصلے کرے گی، انہی کاموں کے پیچھے لگائے گی میرے جسم کو، اعضاء کو، زبان کو، قول کو، فعل کو، جو اللہ چاہتا ہے. یہ بات اچھی طرح نوٹ کیجئے کہ یہ قرآن وہ واحد چیز ہے جو مجھے وہ روحانی تک قوت بخشتی ہے اگر میں اس قرآن سے جڑ جاؤں، کہ وہ روح جو ہے وہ پھر اتنی طاقتور ہو جاتی ہے کہ وہ ساری، کیونکہ دل میں ہے اور دل فیصلے کرتا ہے، لہٰذا اس وقت جب روح پوری طرح قرآن سے جڑ جاتی ہے تو انسان کا اللہ تعالیٰ سے وہ تعلق قائم ہو جاتا ہے کہ جس کے لیے وہ اللہ ہی کی رضا کے لیے سب کچھ کرتا ہے. یہ ذرا تفصیل سے اگر جائیں گے تو یہ ہیں وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ قرآن اللہ نے نازل فرمایا ہے، جو رب العالمین ہے. فرمایا نزلہ بروح الامین، اسے لے کر تیرے دل پر امانت دار روح اتری ہے. یہ روح تو ہے جبرائیل کا ایک نام، اور روح کے ساتھ جبرائیل کو کیا کہا اللہ نے یہاں؟ الامین. کیا بات ہے، سارے انبیاء نے کیا کہا؟ انی رسول امین، انی رسول امین. اب روح الامین پر یہ قرآن نازل ہوا ہے. الا قلبک لتکون من المنذرین، یہ اے نبی تیرے دل پر یہ نازل کیا گیا ہے تاکہ تو لوگوں کو ڈرانے والا، تنبیہ کرنے والا ہو جائے. اچھا یہ بتائیں کہ یہ دل پر نازل کرنے کا مقصد کیا، مطلب کیا ہے، مفہوم کیا ہے؟ بڑی اہم بات ہے. سر قرآن ہے ہی وہ روح کی غذا ہے، تو پھر دل پر ہی نازل ہونا چاہیے نا، ہمارے بھی اور سب کے بھی. نہیں نہیں اور نہیں جب نہیں، یہ بات آپ کی بالکل ادھوری ہے. ذرا بات کو سمجھ کے کریں. نبی سر جی کریم دل پہ نازل ہوا ہے. سارے فیصلے سر دل ہی کرتا ہے. دل اللہ تعالیٰ کی 2 انگلیوں کے درمیان میں الٹنے پلٹنے والی چیز ہے، حدیث کا مفہوم. جی دل فیصلے کرتا ہے، اسی کے اندر خیالات، جذبات اور تفکرات، ہر چیز پیدا ہوتی ہے. دل مرکز ہے اس لیے. اب اصل مسئلہ مطلب یہ ہے، آپ باتیں ادھر ادھر کی ہانک رہے ہیں. اللہ فرما رہے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل پر نازل کیا. پہلے اس پوری بات کو سمجھیں. دل سب سے پہلے چیزوں کو محفوظ کرتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن میں دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ یاد کرنے میں جلدی نہ کریں، یہ ہم کام کریں گے. کیوں؟ اس کا سب سے بڑا کام اللہ نے کیا کہ آپ کے قلب مبارک پر نازل کیا. اب یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں محفوظ ہو گیا ہے. یہ بات آپ کیوں نہیں کہتے؟ نمبر 1، یہ بات، کوئی سوال اس کے حوالے سے کوئی سوال کرے؟ کیونکہ آپ کا قلب سلیم تھا، اس لیے ظاہر ہے. بھائی قلب سلیم بنا قرآن کے نزول کے بعد. اب سنیں دوسری بات جو بڑی اہم ہے، اور اس کو اچھی طرح سمجھیے کہ آپ کا دل ویسا ہی تھا، کیونکہ قرآن اس میں نازل ہوا، کہ آپ کا دل ویسا ہی تھا جیسا دل قرآن چاہتا ہے. وہ جو قلب سلیم، وہ جو نفس مطمئنہ کی بات آپ اب کر رہے ہیں، وہ اللہ نے قرآن نازل کر کے قلب مبارک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آپ کو بالکل ویسا بنا دیا جیسا قرآن چاہتا ہے کہ آدمی کا، مومن کا دل ہو. اور اسی کی وجہ سے قرآن آپ دیکھیں، پوری زندگی آپ دیکھیں کہ آپ کا کردار، آپ کی سیرت، آپ کا دنیا میں کس قدر آپ کے اندر صبر، شکر، سارے فضائل اخلاق حد سے بڑے ہوئے موجود تھے.
اور رذائل اخلاق کے نام کی کوئی چیز نہیں تھی، کیونکہ قرآن آپ کے قلب مبارک پہ نازل ہوا۔ یہ بات آپ کو سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جی سر۔ الحمدللہ۔ آپ ایک مہربانی کیا کریں، ان اصطلاحات کو پوری طرح سمجھنے کی کوشش کریں کہ دل و دماغ پر نازل کر کے اللہ نے اتنا بڑا احسان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت عائشہ صدیقہ سے کسی نے پوچھا نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا، تو کیا جواب دیا انہوں نے؟ خلق قرآن القرآن۔ قرآن تھے وہ۔ کہ نہیں آپ پڑھا۔ کا دل ایسا تھا، آپ کے اخلاق ایسے تھے جیسا قرآن بیان کرتا ہے۔ کیوں؟ قرآن آپ کے قلب مبارک پر نازل ہوا۔ یہ بات آپ کیوں نہیں سمجھ رہے؟ اب آگے قرآن کا ذکر ہے، اور ہم انشاءاللہ، کیونکہ وقت ختم ہو چکا ہے، کل ہم آیت 195 کو کریں گے۔ کوئی سوال 194 تک جلدی بتائیں۔ سر میں ایک بات پوچھنا چاہ رہی تھی۔ جلدی پوچھیں۔ سر دین، دعوت اور دین کا کام کرنا، تبلیغ کا کام کرنا اور غلبہ دین کا کام کرنا، یہ کیا دو الگ چیزیں ہو جاتی ہیں؟ کون سی دو الگ؟ پہلے دونوں کو الگ الگ بتائیں۔ دعوت دین کا کام کرنا جیسے آج ہم سب کر رہے ہیں دین کا کام، اور پھر غلبہ دین کا کام کرنا، غلبہ دین کے لیے کیا کام ہو رہا ہے؟ اچھا، آپ مجھے ایک بات بتائیں۔ اب میں آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں، دعوت دین اور غلبہ دین میں فرق کیا ہے؟ سر جو ہم رسولوں کے واقعات پڑھ رہے ہیں اس میں تو کوئی فرق نہیں ہے، لیکن جو ہم پریکٹیکلی آج اچھا، کر بڑے رہے ہیں غور اس سے میں سنیں، آپ کا جواب ٹھیک نہیں، بڑے غور سے سنیں۔ دعوت دین وہ پہلا کام ہے جو آپ غلبہ دین کے لیے کرتے ہیں۔ تو دعوت دین ابتدا ہے کس کے لیے؟ دعوت دین مقصود ہے، مقصد ہے کس کے لیے؟ غلبہ دین کے لیے۔ کہ ہم جب غلبہ دین کا کام شروع کریں گے تو سب سے پہلے آپ دیکھ لیں انبیاء نے دعوت دین کا کام کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت دین کا کام شروع کیا مکے میں، اور پھر غلبے کا موقع آیا مدینے میں، کہ آپ کو حکومت مل گئی، اللہ نے دے دی، اور پھر آپ نے اس دین کو بطور حکومت کے نافذ کیا۔ اب بات سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ جی سر الحمدللہ۔ کوئی اور سوال؟ سر جی میرا ایک سوال ہے جی کہ حکم۔ یہ پیچھے جو رمضان کا آپ نے بیان میں بتایا کہ حضور کا فرمان ہے کہ بد نصیب ہے وہ شخص جس نے رمضان کو پایا اور گناہ معاف نہ کرا سکا۔ اس کے لیے مجھے تھوڑی وضاحت چاہیے، یعنی کہ آنکھ سے کچھ برا نہیں دیکھا، نہ کیا، ہاتھ سے کوئی برا کام نہیں کیا، صدقہ کیا زبان سے بھی، ہاتھ سے بھی، نماز باقاعدہ ادا کی، جھوٹ وغیرہ سے بھی بالکل پورا رکا رہا اور کوئی برا کام نہ کیا، سوچ و فکر میں بھی کوئی برائی نہیں آئی، تو مطلب ہر لمحہ اپنے رب کی یاد سے غافل بھی نہیں رہا۔ اس کے علاوہ بھی کچھ اور ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اس اجر سے جو ہے پالے؟ اچھا، اب آپ نے بات بڑی اچھی کی ہے، لیکن آپ نے ایک چیز بھول رہے ہیں کہ یہ جو رمضان کا مہینہ ہر 11 کے بعد آتا ہے، 11ویں مہینے کے بعد، اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ جو چھوٹی موٹی غلطیاں ہم کر رہے تھے یا جن کو ہم ادھر گزر کر رہے تھے، اب ان کو پوری طرح اپنے اندر اصلاح کر لیں، چاہے وہ عقائد کے اعتبار سے ہوں، چاہے وہ اخلاق کے معاملے سے ہوں، عبادات کے معاملے میں ہوں، حقوق اللہ کے معاملے میں ہوں، حقوق العباد کے معاملے میں۔ ہم پوری طرح اس پورے مہینے میں اپنی رمضان کی جو ساعتیں ہیں جن میں انسان کو دن کو کھانا نہیں ہے، ذکر کرنا ہے، رات کو قرآن پڑھنا اور سننا ہے، تو وہ اپنی پوری طرح اصلاح فکر اور عمل کی کر لے۔ تو یہ سارے کام جو آپ کہہ رہے ہیں، وہ ان میں اگر کوئی کوتاہی ہے تو اس کو بھی دور کر کے، اور اب 11 مہینے باقی جو ہیں
اسی پر عمل کرتے گزریں، پھر آگے رمضان 11 کے بعد آ جائے گا، اور پھر ہم اپنے آپ کو روزہ اس طرح رکھیں جس طرح روزہ رکھنے کا حق ہے، جیسے آپ نے بتایا ہے کہ ان برائیوں سے انسان باز رہے، اور اللہ کا تقوی اپنے اندر پیدا کرے کہ زندگی کے ہر معاملے میں عقائد، ایمانیات، عبادات، اخلاق، معاملات، حقوق اللہ، حقوق العباد، کسی چیز میں کوئی کمی کوتاہی نہ کرے، تو پھر یہ بندہ جو ہے، یہ اللہ کے ہاں اس نے اپنے گناہوں کو بخشوانے کا سارا بندوبست کیا، اور اس نے اپنے روزے کو بھی اللہ کا صحیح طرح، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے کہ روزہ اس طرح رکھو، اس نے اس طرح رکھا، تو گویا اس نے اپنے گناہ معاف کرا لیے۔ لیکن جس نے نہ روزہ رکھا، اور اگر روزہ رکھا تو کوئی پرواہ نہیں کی اچھائی برائی کی، تو ایسے آدمی کے گناہ کبھی معاف نہیں ہوتے۔ یہ تربیت ہے، اور تربیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی غلطیوں کی اصلاح کر لیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین، آمین جزاک ثم اللہ، آمین، جزاک اللہ۔ سبھی کو اللہ پاک توفیق دے۔ سر یہ آیت 160 کے بارے میں وضاحت چاہ رہا تھا، جی 160 160، جس میں آپ نے کہا یہ قوم لوط نے ایک رسول کو جھٹلایا تو تمام رسولوں کو جھٹلانے کے برابر ہے۔ یہاں تو سمجھ آ جاتی ہے کہ غالباً قوم لوط کے پاس کوئی اور رسول تو نہیں آئے ہوں گے۔ اب اسی مفروضے کو اگر ہم نصارہ کے اپلائی کریں، اب نصارہ جو ہیں، میں صرف نصارہ کی ایگزامپل دے رہا ہوں، وہ تو حضرت عیسیٰ تک، حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک تو سارے رسول مان رہے، صرف حضرت محمد مصطفیٰ کو وہ جھٹلا رہے۔ تو اس کو تھوڑا سا اگر کوئی دلیل ہو کہ ان پہ یہ کیسے فٹ ہوتا ہے کہ انہوں نے بھی تمام رسولوں کو جھٹلایا نصارہ نے، کیونکہ وہ ہاں، تو صرف بہت حضرت اچھی بات ہے۔ آپ ذرا بڑے غور سے سنیں نوید بھائی۔ پہلی بات یہ ہے کہ رسول کو رسول ہی مانیں، رسول کو خدا نہ بنائیں۔ انہوں نے سب سے بڑا گناہ یہ کیا کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ اس کو الہ مان لیا، اللہ کا بیٹا مان لیا، جو بھی حرکتیں کی وہ اسی پر مجرم ہیں، اور وہ اگر باقی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار نہ بھی کریں تو اس جرم کی وجہ سے وہ مشرک ہیں۔ اتنی بات سمجھ آ گئی ہے آپ کو کہ نہیں؟ جی جی سر۔ دیکھیں نا، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو یہی بات کہتے ہیں کہ اللہ ہی کی عبادت کرو۔ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ عبادت کے لائق نہیں ہیں، وہ انسان ہیں۔ ہاں نبی ہیں آپ، اور نبی بنا کر بھیجے گئے تھے، اور وہ خود کہتے ہیں، آپ پڑھ لیں قرآن میں، کہ آپ اللہ ہی کی عبادت کریں، بلکہ کہتے ہیں عُبُدُوا رَبَّکُم، اپنے رب کی عبادت کرو۔ تو اس لیے پہلے اس بات کو سمجھ لیں کہ وہ تو مشرک ہیں۔ اب اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مان لیتے ہیں، لیکن اس سے دستبردار نہیں ہوتے، اس کو نہیں چھوڑتے کہ حضرت عیسیٰ کو نبی مانیں، تو پھر بھی وہ بخشے نہیں جائیں گے، کیونکہ وہ مشرک ہیں۔ مشرک نہیں بخشا جائے گا۔ بات کلیئر ہے؟ ہاں یہ تو ٹھیک ہے، واضح ہے۔ تو اب اچھا، آپ مجھے یہ بتائیں، اگر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیتے ہیں، اور اس کے ساتھ وہ مشرکیہ جو سارے شرکیہ ان کے خیالات ہیں اس کو باقی رکھتے ہیں، تو کیا ان کی نجات ہوگی؟ ہرگز نہیں ہوگی۔ اب یعنی اگر دیکھیں، یہود ہوں، نصارہ ہوں، یا کوئی بھی ہو، ان میں سے وہ مسلمان ہو اور قرآن کو برحق سمجھے، قرآن کے مطابق اس کا عقائد و ایمانیات ہوں، اس کی عبادات ہوں، اس کے اخلاق ہوں، اس کے معاملات ہوں، اس کے حقوق اللہ ہوں، حقوق العباد بالکل اسی طرح کرے، پھر وہ ایمان لانے کا حق ادا کیا۔ اس نتیجے پر، اس معیار پہ اگر دیکھیں تو ہم میں سے اکثر مسلمان بھی اس معیار پہ پورے نہیں اترتے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کا انصاف بڑا بے لاگ ہوگا۔ وہاں اگر معیار ہے تو قرآن و سنت ہے۔ اب بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ جی جی سر۔ اچھا سر، 190 بھی ہے، آیت 190 میں جہاں شعیب علیہ السلام کی قوم کو تباہ کیا ہے،
تو جو اس آیت کا جو پھر آخری حصہ، اس میں جو مفہوم ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان میں سے اکثر ایمان لانے نہیں لائے، والے نہیں تھے. ہاں نہیں جی، تو اس یہ کا تو سب معنی ہے کہ جو ایمان لانے والے بھی تھے، اللہ کو پتہ ہے، ان کو بھی اللہ نے تباہ کر دیا. نہیں 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 نہیں، یہ اللہ پر الزام نہ لگائیں. اللہ تعالیٰ نے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ حضرت نوح سے، بلکہ موسیٰ سے واقعہ شروع ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے تو ان سب قوموں کو نبی بھیج کر ان پر اتمام حجت کر دیا. کیا اتمام حجت کیا؟ کہ وہ خالص دین، وہ رسول امین جو تھا، اس نے وہ دین من و عن ان تک پہنچا دیا. اب اللہ تعالیٰ نے ان سب انسانوں کو صرف ایک چھوٹی سی آزادی دی، اختیار دیا. چاہیں تو مانیں، چاہیں تو نہ مانیں. ماننا یہ ہے کہ اس پر ایمان یقین کر کے اسی کے مطابق زندگی گزاریں، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت، دنیاوی اعزاز اور آخرت میں جنت. اور جن لوگوں نے اس کو کے مطابق اپنی زندگیاں نہیں گزاری، مان تو لیا، آج جیسے آپ مسلمان ہیں، لیکن انہوں نے اس کے مطابق زندگی نہیں گزاری، تو وہ دنیا میں بھی ذلیل ہوں گے. آپ تاریخ آپ کے سامنے ہے، آج کا دور آپ کے سامنے ہے، اور آخرت میں وہ اللہ کی سزا سے نہیں بچ سکیں گے. کیوں؟ قرآن خود کہتا ہے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. سورہ بقرہ کی آیت 85 پڑھ رہا ہوں. تم کتاب کے کچھ حصے پر ایمان لاتے اور کچھ حصے پر ایمان نہیں لاتے. کبھی کبھی نماز پڑھ لی اور سود کھاتے ہو اور ساری باتیں وہ قرآن کے خلاف کرتے ہو جو آج امت مسلمہ کر رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ فَمَن يَفْعَلْ مِنْكُمْ ذَلِكَ، جو تم میں سے یہ جزوی عمل کرے گا، إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اس کو دنیا میں بھی اللہ ذلت سے دوچار کرے گا. حالات آپ کے سامنے ہیں. وہ یوم القیامت یردون الی اشد العذاب، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو سخت ترین عذاب میں بھیجے گا، کیونکہ اللہ نے دنیا میں ان کے سامنے انبیاء کے ذریعے، کتب کے ذریعے بات پوری طرح کھول کے رکھ دی تھی. انہوں نے مس یوز کیا اپنے اس آپشن کو، اور اب اس کی سزا وہاں بھگتیں گے. اب بات کلیئر ہے کہ نہیں کلیئر؟ جزاک اللہ. نوید بھائی، یہ قرآن اتنا لاجیکل ہے کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے کہ کس قدر رب العالمین نے اپنی بات کو کھول کھول کے اور پورا کلیئر کانسیپٹ دیا ہے. جزاک اللہ. اگر کوئی سوال نہیں ہے تو ہم دعا کرتے ہیں، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. آمین ثم آمین. سر اللہ پاک ہم سب کو ہدایت کے راستے پہ اور اسی طرح قرآن کو سمجھنے کی توفیق دے جیسے آپ سمجھا رہے ہیں. اللہ کا حکم ہے یہ تو، اور سبھی کو، ہم لوگوں کی اولادوں کو اور تمام دنیا کے مسلمانوں کو اسی طرح اللہ پاک اس راستے پہ لگائی رکھے. آمین. اور جو بھی بیماروں کے لیے بھی ہم لوگ دعا کرتے ہیں. آج ایک بھائی کا آپریشن ہے ہارٹ کا، ان کے لیے بھی دعا کر دیں. اللہ پاک ان کو صحت والی زندگی، تندرستی دے اور اپنی رحمتوں سے نوازے. اے اللہ، تمام مریضوں کو ان کو شفا عطا فرما. آمین ثم اللہ اس آمین. بھائی کے آپریشن کو بھی اس کے لیے صحت کا ذریعہ بنا دے. اے آمین اللہ، ثم جو آمین. لوگ انتقال کر گئے ہیں، اے اللہ ان سے مغفرت کا معاملہ کر. اے اللہ آمین ہمیں قرآن اور سنت اور شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. آمین ثم آمین. جزاک اللہ. سر اور جی ہمارا قبول کر. رمضان میں یہی ٹائم رہے گا 8 سے 9؟ آپ تبدیل کرنا چاہیں گے تو مجھے بتا دیں، میں اس کے مطابق کر دوں گا. سر جی جیسے باقی سب کی رائے ہو، میرا دل کہہ رہا وہ تھا کہ سر آپ بھی اگر صحیح ہے، نہیں سر جی، نہیں چینج نہیں کرنا پلیز سر جی، ہمارے پلیز آگے سر دورہ ہماری قرآن شروع ہو جائے. جی بالکل سر. ٹھیک ہے، پچھلے سال بھی یہی ٹائم تھا ہمارا 8 سے 9. جی ٹھیک ہے بس جی. ٹھیک ہے سر، امریکہ یہ والوں کا بھی بہت یہی اچھا رہے ٹائم گا. ہے کیونکہ یہ اب ام عبداللہ نے بھی دورہ قرآن شروع کیا ہوا ہے، تو وہ پھر ہم لوگوں کے لیے مشکل ہو جائے گا، سب کے لیے جو بھی شامل ہیں. آپ کے اس پروگرام میں بھی بہت سارے لوگ شامل ہیں. یہ سب جزاک سے بہترین ٹائم ہے. جزاک بالکل اللہ. یہی ٹائم دیکھیں بہترین ہے. میری بالکل عرض سنیں،
رمضان بالکل آنے کو ہے. آپ اپنے ٹائم مینجمنٹ جو ہے، اوقات کو ٹھیک سیٹ کر لیجئے، تاکہ اس پروگرام کو، اکثریت کی رائے یہی ہے کہ اسی ٹائم پہ رکھا جائے. تو انشاءاللہ ہم اس کو اسی ٹائم پہ رکھیں گے، اور آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ اپنے ٹائم کو ایڈجسٹ کر لیں. جزاک اللہ. جی جی ٹھیک سر ہے ٹھیک ہے سر. بالکل. اللہ پاک جزائے خیر دے جزاک ہم سب کو. جی سر.